السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ آج ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی جماعتیں ہیں جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے ان کے لیڈرز جمع ہوئے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور مقصد یہ تھا کہ آئین میں ایک اور ترمیم لائی جائے، 22ویں ترمیم جس کا نام ہے، اور وہ ترمیم اس لیے لائی جا رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو 5 مارچ کو ہوں گے ان انتخابات میں دھاندلی ہونے کی شکایت مل رہی ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ ان انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور جس کے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی ریپوٹیشن کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور یہ ایک منصفانہ طریقے سے، صاف قسم کے طریقے سے انتخابات ہونے چاہیے جس میں پیسے کا استعمال نہ ہو۔ یہ شکایت ہر سینٹ کے انتخابات میں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینیٹرز کا انتخاب ہونا ہوتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران اپنے اپنے صوبوں کے اور وفاق کے سینیٹرز کا انتخاب کرتی ہیں، جس وجہ سے کچھ سینیٹرز ایسے بھی بن جاتے ہیں جو پیسے کے زور پہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کو خرید لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک ایسی آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے ذریعے یہ اس بات کا اعادہ کیا جا سکے کہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ووٹ ڈال رہے ہیں وہ اپنی جماعت کی ہدایات کے مطابق ووٹ ڈالیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس طریقہ کار پہ اختلافات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا یہ خیال ہے کہ یہ انتخابات شفاف ہو سکتے ہیں بغیر آئینی ترامیم کے، لیکن جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، MQM ہے اور عوامی نیشنل پارٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے، پھر ہی صاف اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے آسمہ ارباب عالمگیر صاحب نے، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہمیں جوائن کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، سابق وزیر قانون ہے پنجاب کے۔ کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے، رہنما ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، اور علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ حافظ صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سینیٹر بھی ہیں اور آپ کی جماعت مخالفت بھی کر رہی ہے آئینی ترمیم کی۔ آج آل پارٹیز کانفرنس کے بعد بھی بڑا واضح موقف آیا ہے JUI کی طرف سے کہ وہ آئینی ترمیم نہیں چاہتے۔ کیا وجہ ہے کہ جب باقی جو اکثریتی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آئین میں ترمیم ہو تاکہ سینٹ کے انتخابات شفاف ہو سکیں، آپ کی جماعت کیوں مخالفت کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسر صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات اس سسٹم کا تقاضا بھی ہے اور جمہوریت کا تقاضا بھی ہے، اور ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی آدمی ہو، وہ قومی اسمبلی کی ممبر کی حیثیت سے ہو، وہ سینیٹر کی حیثیت سے ہو، وہ ایک صاف اور شفاف طریقے سے ایوان تک پہنچ سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سینٹ بکاؤ مال ہے، اس میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پیسوں کی بل بوتے پہ پہنچ رہے ہیں۔ اس میں بھی ہوں، جو میں نے نامینیشن فارم کے 4000 روپے بھی جمع نہیں کیے، میری پارٹی نے جمع کیے۔ اب آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ آئینی ترمیم آج سے 6 مہینے پہلے، آج سے 10 مہینے پہلے بھی آ سکتا تھا۔ جن پارٹیوں کو خدشہ ہے کہ میرے MPs بک رہے، ایک منڈی لگی ہوئی ہے، کیا ان پارٹی کی قیادت کی فیصلے غلط نہیں تھے؟ کیوں آپ نے ان MPA کو ٹکٹ دیے جنرل الیکشن 2013 11 مئی میں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایماندار ہے، یہ بھی ایمان ہے؟ کیا MPA کو یہ پتہ نہیں ہے، قیادت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اصول پرست ہے؟ یہ نہیں ہے اس میں دیانت کتنا ہے اور خیانت کتنا ہے؟ کس بنیاد پر ٹکٹ دی گئی اور اسی MPs پر عدم اعتماد کر رہا ہے؟ حافظ صاحب، لیکن حافظ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوں، لیکن یہ ممکن تو ہے نا کہ ایک شخص آج اگر بے ایمانی نہیں کر رہا تو وہ کل بھی نہیں کرے گا، وہ کل ہو سکتا ہے کر لے۔ آپ کی جماعت کے اعظم سواتی صاحب بہت آپ کے مشہور و معروف وہ لیڈر تھے، لیکن پھر وہ پارٹی سے نکل گئے، تو کیا کیا ان کے بارے میں سٹوریز آئیں؟ ایسا تو ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے سینٹ الیکشن سے 2 مہینے پہلے ممبرشپ سے استعفا دی، اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اچھا کیا۔
अच्छा नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप जनरल इलेक्शन में किसी एमपीएस को आप टिकट देते हैं, क्या उसकी क्राइटेरिया क्या है, मेयार क्या है? कोई दियानत, सलाहियत, दौलत, सरमाया, क्या है वो मेयार, क्राइटेरिया क्या है? आज जमहूरियत के आलमबरदारों ने ऐवान बाला को मशकूक बनाया, उसको एक मंडी बनाया गया। आज अपनी क़ियादत की अपने एमपीए पे गिरफ्त नहीं है, इसका माना यह है कि क़ियादत की फैसले गलत है। ठीक। और आपने ऐसे लोगों को टिकट जारी किया है सीनेट के लिए जिस पर एमपीएस का एतमाद नहीं है, इसका माना है कि फैसले गलत है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, सियासी जमातों के लीडरों का अपनी जमातों का डिसिप्लिन बेहतर करना चाहिए? बिल्कुल मेरे कहने का मकसद। और अगर ये ना हो सके, अगर डिसिप्लिन में ना आए मेंबरान, तो फिर भी कानून साजी नहीं करनी चाहिए? नहीं, उसमें मैं बिल्कुल कानून साजी के हक में हूं, हमारी पार्टी कानून साजी के हक में है। आज से 10 पहले आप ये नहीं कर सकते थे, ये खरीद फरोख्त तो आज से नहीं है, ये तो 60 साल से जारी है। और इस मुल्क में हुक्मरानी इन्हीं 2 पार्टियों ने की है, या मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है। ठीक है, ये आपका वैलिड इन्हीं पॉइंट है। पार्टियों में ये खरीद फरोख्त हो रही थी, तो आज क्यों? इसका माना यह है कि मेरे सामने रियासत की इंटरेस्ट नहीं है, जहां पार्टी का इंटरेस्ट हो फिर मैं तरमीम के लिए दौड़ता हूं, जब रियासत की इंटरेस्ट हो वहां मैं आंखें बंद करके घोड़े की तरह फिर भागता हूं। ठीक है, ठीक। राना सनाउल्लाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हाफिज साहब की, ये बताइएगा कि आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो हॉर्स ट्रेडिंग करती रही, अभी जैसा कि हाफिज साहब कह रहे हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ की या किसी और जमात की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो उस पर आप कह रहे हैं आईनी तरमीम ले आए, तो ये आईनी तरमीम तो पहले भी आ सकती थी, 6 महीने पहले, 10 महीने पहले। देखें अबसार साहब, मैं इस हिस्से में पहले तो ये अर्ज करना चाहूँगा कि तकरीबन लगभग 1000 के करीब वोटर्स हैं, यानी जो मेंबराने चारों सूबाई असम्बली हैं और सेनेट और पार्लियामेंट हैं। इन 1000 में से या बल्कि 1100 में से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% या अगर बहुत भी ज़्यादा कभी हुआ होगा तो 5% तक जो है वो इस किस्म की जो है वो खरीदो फरोख्त हुई है, या लोगों ने अपने वोट के जो है वो पैसे या अपने ज़मीर के पैसे लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा खा कोई यानी क्रिकेट मैच हो, वर्ल्ड कप हो या कोई और मामला हो, हम इस तरह से यानी यकतरफा तौर पे जब बात चलानी शुरू करते हैं तो फिर हम कोई लिहाज तमीज़ नहीं रखते। इसमें एक तो ये है कि 5% या 3% लोगों के किए धरे पे जो 95-97% लोगों को दिन रात जो है वो उनकी इंसल्ट हो रही है, और जिस तरह से जो है वो यानी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एक तो ये है कि इससे हर आदमी ने इस बात को इस मर्तबा ज़्यादा महसूस किया है। शायद इससे पहले ये जो तज़हीक का पहलू या लान तान का पहलू जो है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा इस हद तक जो है वो बातें हुई हैं, शायद इससे पहले ज़्यादा नहीं था। एक तो ये एक बुनियादी वजह बना है, और ये ज़्यादती भी है कि आप 3 या 5% लोगों के बल पे 95 या 97% लोगों के ऊपर जो है वो आप जो है वो हज़ासराई करें या लान तान करें। ठीक। दूसरा ये है कि एक आम वोटर जो है, जो हमदुल्ला साहब ने बात की है, एक आम वोटर जो है वो आज़ाद है, वो जिस मर्जी निशान पे मोहर लगाए, वो शेर पे लगाए, बल्ले पे लगाए, तीर पे लगाए, तराजू पे लगाए, कताब पे लगाए, वो आज़ाद है। ठीक है। और आइन और कानून उसको ये हक देता है कि वो अपनी असेसमेंट के तहत जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करे। लेकिन वो आदमी जो इन निशानों के ऊपर इलेक्ट होके आएगा, उसे उस तरह की आज़ादी हासिल नहीं है, फिर वो पाबंद है उन पार्टी के फैसलों का जो किताब वाले की किताब वाले करेंगे, इसी तरह से शेर, तीर और तराजू और जो है वो तीर के निशान पे या बल्ले के निशान पे करेंगे। इसलिए जो मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, उनमें उन पर आइन में पहले भी ये कदगन है कि वो मनी बिल के ऊपर या वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स के इंतखाब के ऊपर जब अपनी पार्टी को वायलेट नहीं कर सकते, अपनी पार्टी या पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन को, तो इसलिए उनके ऊपर अगर ये पाबंदी लगा दी जाए कि भाई आप सेनेट के इलेक्शन में भी अपनी पार्टी की डायरेक्शन को जो है वो वायलेट नहीं कर सकते,
تو یہ اس کے ساتھ اس کو منسوب کرنا جو ایک عام ووٹر کے لیے خفیہ رائے دہی کا جو ہے وہ ایک سہولت ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر اس مرحلے پہ جب یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ یعنی ہو رہی ہے، یعنی اس میں بدنامی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، ہر فرد جو ہے یہ محسوس کر رہا ہے کہ جی یہ، اور پھر خود ہی کر رہے ہیں، یعنی خود ہی الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بھیڑ بکریوں کی منڈی لگی، بھائی منڈی لگی ہوئی تو پھر آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی خود ہی وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، خود ہی یہ باتیں کرتے ہیں. اس لیے اگر یہ ایسا ہو جائے، چلو دیر آئے درست آئے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بری بات ہوگی. اس سے جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو، ممبران کو جو ہے وہ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 باتیں بڑی اہم کی. ایک تو میں اس کا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سارا میڈیا تو ظاہر ہے تصدیق نہیں کر رہا، اگر کوئی 3 یا 5% لوگ غلط کام کر بھی رہے ہیں. تو ایک تو میں یہ چاہتا تھا آپ سے گزارش کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ 3% ہیں یا 5% لوگ ہیں جو غلط طریقے سے منتخب ہو رہے ہیں، تو پھر تو جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ٹھیک ہے نا کہ ڈسپلن قائم کریں سیاسی جماعتیں اپنے پارٹی ممبران پہ، نہ کہ آئینی ترمیم لے کے آئیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ بالکل درست ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، لیکن جب آئین جو ہے، آئین آپ کو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ جو آرٹیکل 63 ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، 63 یا 64 میں، تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ایک ممبر جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. تو جب آئین آلریڈی پارٹیز کو ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ان کو آئینی سپورٹ یا لیگل طریقہ کار دیتا ہے، تو اس طریقہ کار کو اگر سینٹ کے الیکشن تک ایکسٹینڈ کر دیجئے تو اس میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں. ٹھیک. علی محمد خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی آسمہ صاحبہ، شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ ابھی آپ نے گفتگو سنی، یہ بتائیے گا کہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ دونوں نے مخالفت کی آئینی ترمیم کی، اور یہ کہا ہے کہ ڈسپلن پارٹیز میں قائم کیا جائے. لیکن اگر ڈسپلن نہ ہو سکے، چاہے 3% لوگ ہی ہوں جو یہ جن کی وجہ سے ساری تنقید ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں، لیکن اگر وہ 3% ہی کام ٹھیک نہ کر رہے ہیں، تو قانون تو انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا، صرف جو ٹھیک کام نہ کر رہے ہیں. معاشرے میں بھی ہر بندہ چور تو نہیں ہے، لیکن ایک چوری کے خلاف قانون تو ہے. تو اگر آئینی ترمیم کے ذریعے ان 3% کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہ دیں، تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صحیح فرما رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس ہارس ٹریڈنگ کی اور یہ پیسوں کی جو لین دین ہے اس کے خلاف ہے. لیکن آپ نے جیسے آپ کے علم میں بھی آئی ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی از لوکنگ فار اے الیکٹرل پیکج، کہ یہ ایک پیکج کے طریقے میں آئے، تاکہ صرف کیا یہ صرف ایک ایشو تو نہیں ہے. ہم تو بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم میں، الیکشن کے سسٹم میں یا بیلٹ کے سسٹم میں یا ووٹ کاسٹنگ کے سسٹم میں بہت ایشوز ہیں، اور اس کو سارے ایز اے ٹوٹالٹی میں ایک پیکج میں لکھا جائے. اگر آپ بالکل جی، لیکن پیکج اتنی جلدی کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک امیڈیٹ جو کام ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ بھئی یہ پیسوں کا ایشو اس میں اور لین دین نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دوسرے سائٹ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کو اپنے ڈائنامکس کلیئر کرنے چاہیے. ان کے جو ایم پی ایز ہیں دے شوڈ بی ان دیئر کنٹرول. اور لیکن ادھر قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے کہ ایک ڈسکریشن ہے سیکرٹ بیلٹ کی. اب اس کو یہ کس طرح موڈیفائی کریں گے؟ وہ سیکرٹ بیلٹ جو عام آدمی کا ہے اور اس میں تھوڑا فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایم پی اے جو ہے پارٹی کے ڈسپلن کے پابند نہیں ہے. دیکھیں پارٹی، لیکن وہ اپنے رائٹ میں ایک ایم پی اے ہے، اس کا ایک اپنا ایک ہم مطلب ایک ڈکٹیٹوریل اور لاز مطلب جمہوریت میں نہیں لا سکتے. کہ پہلے بھی ہم سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں رانا صاحب بھی اگری کرتے ہوں گے کہ پارٹیوں کے ودن اتنی جمہوریت نہیں ہے. اگر ہم پھر ایک ڈکٹیٹوریل اور لاز امینڈمنٹ کے ذریعے لے آئیں تو دیر ول بی ٹوٹلی نو ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک نارمز لیفٹ ان دی پارٹیز. اگر پیسہ لے کے کوئی ووٹ دے رہا ہے
وہ تو उस जी पे बिल्कुल जमीन गलत बेच रहा बात है, है, तो जी। उसको रोकने के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो कुछ लोग हैं, चंद एक लोग हैं, बिल्कुल जी। उनको उनकी दुरुस्तगी के लिए कानून बनाना मुज़ायका क्या है? हम कानून बनाने के हक में है, लेकिन ऐसे कानून हो जिस पे कल जमहूरियत को या सियासी पार्टियों को या जो इलेक्शन लड़के आए उनको मजीद और इश्यूज लेकिन तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं सिवाय आपके और जेयूआई के। देखिए, हम बिल्कुल हमारे 2012 में जब इलेक्शंस हुए तो वो एक ऐसे माहौल में हुए जहां पर आपने कहीं नहीं सुना कि कोई पैसों की लेन देन हुई है। नहीं आए इल्जाम तो सब देखिए जी, बट वेरी मिनिमम कि जो अभी आज आ रहे हैं, शायद जो आज हम बिल्कुल एक दुकान लगी पड़ी और एक मंडी लगी पड़ी, मेरे ख्याल में जो केपी में सूबाई हुकूमत है, जो मेजॉरिटी में है, जिनके एमपीएस मेजॉरिटी में है, जिन पार्टियों के शायद इनके पंजाब में मेजॉरिटी है, शायद वो अपनी एमपीएस को अपनी पार्टी होल्ड उनकी है नहीं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अगर ये आंसर है उस चीज को, अगर आप अपनी पार्टी होल्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे और उसको एक अमेंडमेंट के थ्रू ला रहे हैं, तो क्या ये भी जमहूरियत के लिए कोई तो क्या करना चाहिए? अगर पार्टी के लोग देखिए, पार्टी का टिकट पे जो मुंतखब होकर आता है, पाकिस्तान में ये चीज आए कि भाई सियासी पार्टियां अपने मफाद के लिए एक और अमेंडमेंट ले आए, तो उसको हम फिर पाकिस्तान में हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? मैं ये अली मोहम्मद खान से अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ। अली साहब ये बताइएगा, देखें वो कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी ज़ाहिर जमात को, तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी हासिल है, पंजाब में नून को है, तो जो अक्सरियती जमातें हैं वो डिसिप्लिन नहीं कर पा रही अपने मेंबरान को, इसलिए आइन में तरमीम ला रही हैं, तो ये शायद जमहूरियत की रूह के मुताबिक नहीं है, क्या आप ऐसे समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े से बाद भी मौका मिल रहा है आपके प्रोग्राम पे आने का। आज मैं खिलाफ मामूल राना साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा, हालांकि अक्सर मेरा और उनका किसी न किसी बात पे हो जाता है, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टीज हैं, हम दोनों जेन्युइन अपोजिशन हम लोग ही कर रहे हैं। आप आजकल आप दोनों जमातों का काफी इत्तेफाक से इत्तेफाक हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है जमहूरियत के लिए। सेनेट का इशू रेज हुआ है, इसमें अवाम को एक फिक्र महसूस हुआ कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी इंतहाई एक मकबूल आमी जमात को लोगों ने साइड लाइन चेंज किया। ये वो वजह है। ठीक, देखें, वो लीडर भी मिट जाते हैं और वो पार्टीज भी मिट जाती हैं जो अवाम के नब्ज पे हाथ नहीं रख सकती या अवाम के मुंह के मुताबिक नहीं चल सकती। अब यहाँ पे राना साहब ने एक बात की, उससे मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि ये सनत है, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है, यानी कि ये हो नहीं सकता कि मैं बेसिक कौमी असम्बली के मेंबर, मैं तो बहुत इज्जतदार हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता सनत पे अगर उंगलियां उठती हैं तो उसका नुकसान तो सारे पार्लियामान को होगा ना। अब ये जो पार्लियामेंट है हमारी, जो ऐवान बाला है, आपने अफसार साहब, आप करते हैं दुनिया, आप लिखते भी हैं, आपकी नजर है, आप मुझे बताइए कभी आपने जिंदगी में ये सुना कि लोकसभा या राज्यसभा में कभी ऐसा कुछ हुआ, या हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसा कुछ हुआ, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में? लेकिन वहाँ हाउस ऑफ कॉमन में तो कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, और लोकसभा वगैरह में मेरा ख्याल है कोई आइन तो इसको पाबंद नहीं करता, पार्टी ही पाबंद करती है। देखिए अफजार साहब, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कन्वेंशन प्ले करती हैं, वहाँ पे जो उनके जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं वो प्ले करती हैं, और वो 200-300 नहीं 500-600-700 बल्कि बाज़ औक़ात में तो मैग्ना कार्टा अगर आप देख लें तो वो तो बहुत पीछे बात चली जाती है। ठीक है, वो तो 800-900 साल की उनकी पार्लियामानी। अरे सर मैं माजरत खाऊं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, आना चाहूंगा आप साहब। अगर मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आप ही के पास आ जाऊंगा अगर आप इजाजत दें तो। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जी मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो हमारी मुकन्ना है, पार्लियामान जो है, किसी भी जमहूरी मुल्क में ये अवाम के सर का ताज होती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरफ राना साहब ने भी इशारा किया कि मुझे तो बहुत अफसोस इस बात पे होता है कि वो सेनेट जहाँ पे रजा रबानी साहब और चौधरी एतजाज साहब और जफर जैसे लोग बैठे हैं, वहाँ पे चंद गंदे अंडों की वजह से सब पे उंगलियां उठती हैं। पिछले 20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह गंद उछाला जा रहा है हमारे सेनेट पे, उसका वाहिद हल ये है कि खान साहब ने बात की थी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, कि वो शो ऑफ हैंड या कोई भी ऐसा तरीका हो जिससे कि ओपन हो जाए। और मियां साहब, मैं पिछले मंडे को जो है कैबिनेट मीटिंग में ये बात की
کہ 1985 سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی. تو اب جب دو بڑی پارٹیز ملک کی، اور آج حقیقت یہ ہے، بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ تو مزدور کی جماعت تھی، یہ تو اس چیز کو سپورٹ کرے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ KTK میں 5 MPAs ہیں ان کے اور 4 انہوں نے سینیٹر کھڑے کیے ہیں. اب مجھے افسار صاحب آپ ایک بات بتائیے، آسما دیدی جو ہیں ان کے ساتھ ہی 2 پروگرام اور بھی میں کر چکا ہوں، اور ان کو مذاق میں نے یہ بات کی کہ یہ کیا آپ انجمن فروغ بکر منڈی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ 4 ممبران کے لیے علی صاحب یہ بتائے گا، لیکن دیکھیں 4 ممبران کے لیے یہ 4 ممبران اگر منتخب ہوتے ہیں نا افسار صاحب، تو 17 بندے چاہیے ایک بندے کے لیے، تو یہ بنتے ہیں آپ کے کم از کم 70-75 آپ کو MPs چاہیے ان 4 کے لیے. تو یہ کیسے حاصل کریں گے؟ یہ تو کام ہی غلط. اور ایک اور بات دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بالکل MPs پہ پابندی ہونی چاہیے کہ اپنی پارٹی ووٹ کے خلاف سینٹ میں نہ جائیں، جس طرح وزیر اعظم کے انتخاب میں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں آپ کے جو منی بلز ہوتے ہیں. لیکن ایک بات افسار پلیز آپ اس بات کی ضرور ڈسکشن کرائیے، آج کے پروگرام میں پلیز کرائیے یا آگے کرائیے کہ MPAs کا اس میں میں سمجھتا ہوں بیسک پارلیمانی ایک کہ MPA کا اس میں کوئی استحقاق نہیں ہے. آپ بیسیکلی اپنے حلقے کے ووٹوں کے امین ہوتے ہیں. ایک بندہ جس نے جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ پہ ووٹ لیا اور آگے آ کے اگر وہ تحریک انصاف یا ENP کو ووٹ کرے سینٹ میں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، انصاف نہیں ہے، لیکن پارٹی ڈسپلن کدھر ہے؟ بات یہ ہے میں علی صاحب 2-3% لوگوں کی وجہ سے آئینی ترمیم آنا وہ کہنے کہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے، پارٹی کے مفاد میں ہے، تو ڈسپلن نہیں قائم ہو سکتا پارٹی کا؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں افسار صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑی جماعتوں کا اس لیے ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، پاکستان کے ہر صوبے سے الحمدللہ جو ہے آپ کی جماعت پھیلی بھی ہے تحریک انصاف. مسلم لیگ کا جو ہے ممبرز کافی تعداد میں ہے پنجاب میں. اب ایک پارٹی جس کے ممبر ہی 5 ہیں وہ کیا ڈسپلن قائم کرے گی؟ لیکن اس سے امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جس پہ میں ڈسکشن آپ سے کرانا چاہتا ہوں کہ MPAs کو ہم پابند کرتے ہیں کہ MPA جو ہے اپنی پارٹی کے مفاد کے خلاف ووٹ نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے ساتھ ایکولی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ پارٹیز نے ٹکٹس کن کو دیے ہیں. اگر پارٹی ایسے لوگوں کو خدا نخواستہ کوئی بھی جماعت، میں کسی جماعت کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن کوئی بھی جماعت کسی ایسے بندے کو لائے جس کا معاشرے میں یا پارٹی میں یا اس کے سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں ہے یا معاشرے میں بدنام یا خدا نہ کرے، تو اس پہ اگر آپ اپنے MPs کو مجبور کریں تو یہ بھی پھر ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. تو جہاں MPs کو پابند کیا جانا چاہیے، ریفارمز میں یہ بات بھی ہو کہ پارٹیز ٹکٹ ایسے لوگوں کو دے جو معاشرے میں نیک نام ہو اور کم از کم اس صوبے سے ان کا تعلق تو ہونا. ٹھیک ہے، ٹھیک. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی حافظ صاحب انہوں نے جو بات کی علی محمد خان صاحب نے آپ نے سنی ہوگی، بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ ایک MPA جو JUI کے مینڈیٹ اس کے نشان پہ جیت کے آتا ہے، مینڈیٹ JUI کو ملا ہے، وہ آ کے ووٹ پیپلز پارٹی کو دے دے، تحریک انصاف کو دے دے یا ENP کو دے دے، تو یہ مینڈیٹ کی خلاف ورزی بھی تو ہے نا سیکرٹ بیلٹ میں. تو ڈسپلن جب قائم نہیں ہو سکتا پھر قانون تو بنانا پڑے گا. دیکھیں افسر صاحب، بنیادی بات یہ ہے ہم اپنی قیادت کی فیصلوں کی کمزوری کو آئین کی چھتری میں چھپاتے ہیں. کیا جب جنرل الیکشن ہو رہا ہے آپ MPs پہ اعتماد کر کے ان کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں تو آپ نے آئین کی جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے جو سب سے زیادہ ہم اس پر زور دے رہے ہیں، اس میں دیانت، صداقت اور فلان اس سے آپ نے ان کو پرکھا ہے یا نہیں پرکھا ہے؟ وہ تو وقت آنے پہ پرکھا جائے گا، ابھی وقت آیا ہے نا تو نہیں میں بات پوری کر لوں. جی اب ہم اپنی کمزوریوں کو آئین کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ قیادت نے غلط فیصلے کیے ہیں، MPs نالان ہے، اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان فیصلوں پر ان کا اعتراض ہے، ان سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو جب یہ ہے تو پھر قیادت کی کمزور اور غلط فیصلوں کو آپ آئین کی چھتری میں چھپاتے ہیں. لیکن حافظ صاحب تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ریاست کی انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ پارٹی کی قیادت کی اپنی انٹرسٹ ہے تاکہ اس کی گرفت اپنے پارٹی پہ بزور آئین وہ
हमेशा रहे तो और आइंदा अगर कोई इधर उधर हो जाए तो मेरा ये ताकत भी है। लेकिन हाफिज साहब आइन इसीलिए तो है कि वो इंश्योर करता है कि हर एक के राइट्स महफूज रहें। आर्टिकल 6 आइन में कि अगर कोई आइन की खिलाफवर्जी करेगा तो उसको उस पर केस चलेगा। अब ये भी कहा जा सकता है कि ये क्यों है, लोगों को खुद जिम्मेदार होना चाहिए, या जो चीफ ऑफ आर्मी साहब मुकर्रर करता है प्राइम मिनिस्टर वो ऐसा मुकर्रर करे कि वो कू ना करे। ये तो मुमकिन नहीं है ना, इसीलिए तो कानून बनता है। नहीं, देखिए अफसर साहब, बुनियादी बात है जब आप कानून बनाते हैं, पार्लिमानी कमेटी बनी 35 अरकान पर मुश्तमिल, एक साहब इसाक डार साहब उसको चेयर कर रहे हैं, और हम बाइकाट पर थे, उस पार्लिमानी कमेटी में हम नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारी पार्टी की इंटरेस्ट नहीं थी उसमें। ठीक, आज जब हमारी पार्टी की इंटरेस्ट हुई तो हम आईनी तरमीम के लिए भी तैयार है ताकि हमारी नुमाइंदगी सीनेट में आ जाए। ठीक है, आपका इशारा दूसरी बात तहरीक ये, इंसाफ की तरफ। ठीक, अगर मतलब जो भी है, ठीक। दूसरी बात, अगर दूसरी पार्टी इसकी तायीद करती है बल्कि वो इनिशिएटिव लेता है, वो आगे बढ़ता है कि आईनी तरमीम लाए, क्यों भाई गलती कहां है? गलती तो कहीं है, या तो एमपीएस में गलती है, एमपीएस को टिकट किसने दिया है, या तो क्यादत की फैसलों में गलती है, तो फिर क्यादत करने का मुस्तहिक है या नहीं है? इन दो में से तो कोई करना होगा आपने। ठीक। राना सनाउल्लाह साहब, क्या आपकी क्यादत की गलती है? आपकी जमात भी ज़ाहिर है बहुत सपोर्ट कर रही है इसको, कि क्या ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिए गए एमपीएस को जिनका किरदार 62 और 63 आर्टिकल जो है आइन का उसके मुताबिक था, और अब आके मुश्किल पेश आ रही है? देखिए अबसार साहब, अगर 62 और 63 की रेलेवेंसी इधर है तो फिर क्यों मेंबरान को पाबंद किया गया है आइन में ही कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट मनी बिल को वोट नहीं कर सकते, और वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के मौके पे पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन को जो है वो वायलेट नहीं कर सकते। ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये बात गलत है कि शायद इस तरह से वोट जबरदस्ती दिलवाया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई आदमी जो है वो अपनी पार्टी से इख्तलाफ करता है तो वो ओपनली इख्तलाफ करे, वो ओपनली वोट अपनी पार्टी के खिलाफ दे सकता है। ठीक, चोरी छुपे ना करे, खिलाफ को चोरी छुपे ना करे, वो बिल्कुल कहे कि पार्टी का फैसला जो है वो गलत है और मैं उस गलत फैसले पे ऊपर एहतजाज करते हुए या तो मैं अपना वोट इस्तेमाल नहीं कर रहा या मैं ये अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूं, और उसका वोट जो है वो काउंट हो जाएगा। काउंट होने के बाद जो है वो फिर पार्टी के पास इख्तियार है कि वो पार्टी उसके खिलाफ जो है वो लीगली जो है वो या पार्लिमानी तरीके से जो है वो प्रोसीड करे। वोट तो उसका काउंट हो जाएगा, उसका एहतियाज भी काउंट हो जाएगा। लेकिन ये जो चोरी छुपे से जो है ये पार्टी के फैसले के खिलाफ एहतिजाज नहीं होता, बल्कि ये अंदरों अंदर ही जो है वो पैसे का लेन देन होता है, और जिसकी वजह से 2, 4, 10 लोगों की वजह से जो है वो हजारों लोग बदनाम होते हैं। हाँ साहब, ये भी मनी बिल ही समझ लेना आप। हाँ बस उस मानों में तो फिर ये वही यानी कि पैसे का चक्कर ही जो है वो बन जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसलिए जो है जी बात करें मुकम्मल आप। तो इसलिए ये तरमीम जो है ये अगर हो जाती है तो इससे किसी भी मेंबर के एहतजाज में या अपनी पार्टी के फैसले की वायलेशन करने का इख्तियार उससे नहीं छिन जाएगा, वो कर सकता है, ठीक, लेकिन उसको फिर अपने नाम से करना पड़ेगा इख्तिलाफ कि जी मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन राना साहब एक जो इतराज पहले भी हुआ, सवाल मैंने किया था जवाब नहीं मिला कि पहले क्यों नहीं कर लिया आपने ये 6 महीने 10 महीने, और एक आपने रिफॉर्म्स कमेटी बनाई हुई है कौमी असम्बली की, उसका भी वो काम रुक गया है बीच में आके, तो फिर एकदम इससे अचानक फटाफट कर लें तरमीम, तो लोगों के ज़हनों में सवाल तो आते हैं ना। फिर देखें ये बात तो खैर इसका तो कोई मैं समझता हूं कि कोई रीजनेबल जवाब नहीं होगा कि ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये शोर पहले भी मचता रहा है, 3 साल पहले भी मचा था, उससे पहले 3 साल भी मचा था, तो इसको तो जो है वो पहले होना चाहिए था। अगर पहले नहीं हुआ तो फिर किसी भी बात को इस बुनियाद पे कि क्योंकि आपने पहले नहीं किया तो लिहाजा अब नहीं कर सकते, अगर इसकी जरूरत महसूस की जा रही है तो ये अगर पहले नहीं हो सका तो गलत हुआ, अब अगर हो सकता है तो ये कर लेना चाहिए। ठीक, आसमा साहब आप बड़े वाजे उन्होंने राना साहब ने मौकफ लिया है कि अगर मनी बिल पे वोट पार्टी की मर्जी के खिलाफ नहीं दिया जा सकता तो इसमें क्या एतराज है, और फिर अगर किसी ने इसको रोक कर नहीं जा रहा इस तरमीम के जरिए किसी को अपने ज़मीर के इजहार के लिए खुल के करे, चोरी छुपे ना करे, बात तो वजन तो है। देखिए मुझे तो ये हम यही कह रहे हैं सियासी पार्टियां हमारे साथ JUI और सियासी पार्टियां
کہ کیا یہ ہے کہ یہ اتفاق برائے مفاد ہے کہ اچانک دیکھیں دو سیاسی پارٹیوں کا ہی مفاد نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہی بات تحریک انصاف آپ کے اور نون کے بارے میں کہتے تھے, اب آپ تحریک انصاف اور نون کے بارے میں کہہ رہی ہیں. آپ ایک راتوں رات ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں, ایک ترامیم پیش کر رہے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کی تو مجھے سمجھ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے الیکشن کے اتنے ایشوز ہیں ان پہ وہ اسمبلی سے چلے گئے ہیں, لیکن سینٹ میں وہ آنا چاہتے ہیں. پھر سینٹ میں وہ اپنے, چونکہ ان کے اب کے پی میں ایشوز ہیں ان کے ایم پی ایز کے, تو دیر انٹرسٹڈ, صاف بات ہے کہ وہ اس بل کو یہ ترامیم ہو جائے. اچھا یہ ترامیم ہو جائے, دس سوٹس دیم. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سوٹ کریں گے ان کو, لیکن کیا پاکستان کے سارے ایم پی ایز یا کانسٹیٹیوشن کسی کے مفاد کے لیے بدلے کہ دا لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی کے لیے بدلے؟ اور اگر بدلے بھی تو اس میں دیکھیں نا, اگر 2 لوگ کریں 3 لوگ کریں, ہم ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے, لیکن اس کو ایک کوئی آئینی پیکج کے طریقے سے آنا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت لوپ ہولز ہیں. صرف یہ لوپ ہول نہیں ہے, آپ ایک ایم پی اے کا ووٹ یہاں سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے لے جاتے ہیں, اس پہ آپ ترامیم نہیں لا رہے, اس پہ چھوٹے صوبے جماعت بھی کرتی ہے. رحمان ملک صاحب کہاں سے منتخب ہوتے ہیں؟ دیکھیے لیکن پاکستان وہ تو 2012 میں بھی وہیں سے منتخب ہوئے نا, لیکن پاکستان پیپل پارٹی تو امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہی. امینڈمنٹ جب یہ کر رہے ہیں تو امینڈمنٹ شوڈ ہیو ڈفرنٹ ایسپیکٹس. امینڈمنٹ ایک کانسٹیٹیوشن میں کرنا از ناٹ اے جوک جسٹ ٹو سوٹ مائی پارٹیز انٹرسٹ یا مائی باسز انٹرسٹ, تو تاکہ امینڈمنٹ کر لینا. تمام تو نہیں, 2 کہہ رہی ہیں تو 2 ایک لاجک کے ساتھ کہہ رہی ہے نا. دیکھیں ہم ابھی کسی ایم پی اے یا کوئی ان کے ایم پی ایز ہے, ہمارے ایم پی ایز ہے, کوئی بھی ہے, ایک پارٹیز ان کو ٹکٹ دیتی ہے, ان کے اوپر اگر کسی کے پاس پروف کے بغیر, ہم پہلے ہی جمہوریت پہ اور سیاستدانوں پہ تھوڑے الزام ہے کہ اب ہم یہ چیز بھی انیشیٹ کر دیں, لیکن وی کی ناٹ پروف. بات یہ ہے کہ اگر کوئی پروف کرتا ہے تو کسی پارٹی کے ایم پی اے یہ جو پیسے کا یہ جو ہے, لیکن ہم اس کے خلاف ہے. اب بات ساری ابصار صاحب یہ ہے کہ ایسے امینڈمنٹس ہونے چاہیے which should strengthen the democracy, not to strengthen any particular XYZ, یعنی not to strengthen any party. علی محمد خان کہہ رہے ہیں, اب انہوں نے کہا کہ جی آپ کے 5, اب ہمارے 5 ایم پی ایز ہے ادھر بے شک, اور ہم نے 4 کو ٹکٹ دیا آپ نے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی جو ابھی تک آئین ہے سینٹ کا یا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, اس میں یہ غلط نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر کل کو کوئی مفاہمت ہوتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ, تو اگر جو سیٹ اویلیبل ہو, جنرل ہو, خواتین ہو, ٹیکنوکریٹ, تو آپ کا ایک فٹ ہو جائے گا. یا اگر نہیں ہوتا تو دیٹ از another ایشو, ٹھیک ہے وہ ودرا جائیں گے, باہر جائیں گے. لیکن اگر نہیں ہوتے تو دیر شوڈ بی, مطلب ایک آپ کے پاس ایک دیر شوڈ بی اے گیپ, آپ کے پاس کوئی, دیر شوڈ بی پیپل دیر. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر ویلنگ ڈیلنگ شروع ہے. علی محمد خان صاحب, جواب ملا آپ کو آپ کے سوال کا کہ کیوں 4 لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے سینٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا سے؟ ٹھیک ہے, میں ایک سوال ان سے ضرور میں ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک وقت تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ جو ہیں شہید, وہ پاکستان کی یقینی معنوں میں 4 سوموں کی زنجیر تھی, کیونکہ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے. میاں صاحب نے وہ مقام حاصل کیا, اور اب ریسنٹ ٹائمز میں ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب, یہ 3 لیڈر ان میں سے بہت اس قوم کا نقصان ہوا کہ بے نظیر صاحبہ آج ہم میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستانی پالیٹکس از پورر وداؤٹ بے نظیر صاحبہ. بالکل درست ہے. لیکن ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں یہ اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی جو بے نظیر صاحبہ اور میاں صاحب نے آپس میں کیا تھا, جو ہمارا بھی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ایک اچھا چارٹر ہے, ایک اچھی پیش رفت تھی, اس میں کم از کم اس کا یہ پاس کرنے جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ لیفٹ پولنگ کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوگی. 90s میں جو بے نظیر صاحبہ اور میاں صاحب کے زمانے میں, ابصار صاحب آپ ہم تو اسٹوڈنٹ تھے, ہمیں یاد ہے کس طرح وہ جب وہ تحریکیں چلی ایک دوسرے کے خلاف, اور جس طرح سپریم کورٹ پہ حملے, اور سارا حساب کتاب آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دونوں بڑے لیڈرز جب کچھ وقت بیٹھے, انہوں نے کہا کہ لیفٹ پولنگ کی سیاست وہ ختم ہوگی, ایک دوسرے کے لوگوں کو خریدنے کی سیاست ختم ہوگی, چھانگا مانگا کی سیاست ختم ہوگی. اور آج دیکھیں میاں نواز شریف کی شکل میں آپ کے پاس ایک بندہ ایسا موجود ہے جو آپ کے پاس لیونگ پاکستانی پارلیمان کی سن 85 سے لے کے آج تک, بلکہ اس سے بھی پہلے دیکھ لیں جب وہ وزیر خزانہ تھے.
تو جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سن 85 سے میری خواہش ہے کہ یہ چیز ختم ہو، اور آج اس کا موقع اس قوم کو جو ہے وہ اس قوم کو مل رہا ہے، اور جو دیکھیں میاں صاحب کی سب سے سخت اپوزیشن کون کرتا ہے؟ ہم لوگ ہی کرتے ہیں نا۔ اگر ہم اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہونی چاہیے اور ہم ملیں گے تو ٹھیک ہے علی صاحب، ایک بات آپ کی آگے موقع وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ آئینی ترمیم آپ کے خیال میں قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو جائے گی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کو تو ان سے توقع اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جماعت چونکہ صرف 2 وزارتوں کی سیاست کرتی ہے، الحمدللہ صاحب اس پہ پلیز برا نہ مانے، لیکن یہ 2 وزارتیں انہیں بے نظیر صاحبہ سے بھی ملی تھی، یہ سپورٹ انہیں مشرف صاحب سے بھی ملی اور یہ سپورٹ میاں صاحب سے بھی، تو وہ تو جدھر سے 2 وزارتیں ملیں گی یہ سپورٹ ہے۔ لیکن صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ سب سے زیادہ تو دیانتداری اور ایمانداری کی بات مولانا صاحب کو ہمیں بتانی چاہیے کہ دیکھیں میں تو دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آئیں پاکستانی سیاست میں یہ دیانت اور صداقت کی جو ہے یہ روایت ڈالیں اور اپنی جو ہے مثال آپ قائم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے خیال میں کیا نمبر پورا ہے آپ کی جماعت کے پاس قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے؟ دیکھیں ابصار صاحب، معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے جو 2 الیکشن ہوئے 2012 میں اور 2009 میں، تو اس میں آصف زرداری صاحب نے اس بات کی کوشش کی کہ بلا مقابلہ ہو جائیں اور یہ ہاؤس ٹریڈنگ اور یہ الزامات نہ آئیں، تو تمام جماعتوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اب اس مرتبہ معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں ہیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن آصف زرداری صاحب جو ہیں یا پیپلز پارٹی جو وہ تعاون نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر اب یہی ہے کہ وہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو پیدا کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔ اب پنجاب میں ان کے 8 ووٹ ہیں اور ایک سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے 42 ووٹوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک بندہ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ بندہ اگر وہ ڈرا کر دیا تو الیکشن جو ہے وہ بلا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کے پی کے میں بھی جو ووٹوں کی خریداری کر رہے ہیں وہ ان صاحب کی آپ نے ایفیلیشنز کا آپ کے علم میں ہے کہ وہ زرداری صاحب ان کو کہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن لڑیں، وہ بیٹھ جائیں گے اسی وقت، اور خود بھی انہوں نے اپنے بندے جو ہیں وہ 1 سے زیادہ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امینڈمنٹ بھی نہیں کرنی، لیکن یہ بدنامی جو ہے اس کو پیپلز پارٹی برا سمجھتی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے خرید و فروخت کی، تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو وڈرا کر لے، تو یہ ویسے مسئلہ حل ہو جائے گا وداؤٹ امینڈمنٹ۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ حافظ صاحب یہ بتا دیں، مختصراً پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، کہ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی جماعت تو ظاہر ہے مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہے، سالے لوگوں کی جماعت ہے، آپ کو اس دیانت اور امانت کے سفر میں ساتھ دینا چاہیے باقی تمام سیاسی جماعتوں کا، اور ترمیم کو پاس کرنے میں سپورٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں ابصار صاحب، دیانت اور صداقت کی سبق ہمیں پی ٹی آئی نہیں سکھا سکتی ہے، کیونکہ کل تک وہ پی ایم ایل این کو کتنی گالیاں دے رہی تھی کل تک۔ آج جب ان کی پارٹی کی انٹرسٹ آئی، پارٹی کی دلچسپی ریاست کی نہیں، ریاست کی دلچسپی اس کمیٹی میں تھی جو 35 پر مشتمل پوری الیکشن جس میں سینٹ بھی شامل، اس کی اصلاح کی بات ہو رہی تھی۔ آج جب ان کے ایم پی ایس فروخت ہو رہے ہیں، اب ان کی دلچسپی آئینی ترمیم میں پیدا ہو گئی۔ کیا آپ اپنی پارٹی کی چوری کو آئین کے ذریعے چھپاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آئین میں ترمیم تو ریاست کے لیے ہونی چاہیے۔